الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائما على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صاحب الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. اعلی حضرت مظہر امام اعظم محی الحنفیت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ بارگاہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے، دو نور والے. یعنی آپ کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک بعد دیگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، اسی لیے دو نور والے ہیں آپ کا لقب دو نور والے ذوالنورین. آپ کا نسب نامہ یہ ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے. آپ عام فیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یعنی جس وقت جو واقعہ ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، ابرہہ جب کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوا تھا، جس کا ذکر سورہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو ہاتھی والوں کے ساتھ جو حشر کیا، جو ان کا انجام ہوا، تو اس واقعے کے 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ چند طریقوں سے آپ کو قرابت رسول کا شرف حاصل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہے آپ کی. سب سے پہلی قرابت تو یہ ہے کہ 5ویں پشت میں آپ کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے مل جاتا ہے، یعنی عبد شمس بن عبد مناف. یہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب ایک ہو جاتا ہے. تو نسبی تعلق ہے آپ کا. دوسری قرابت یہ ہے کہ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی. تو آپ نسب میں بھی والد سے بھی آپ 5ویں پشت میں ایک ہو جاتے ہیں. اور نانی جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہیں. تو اس رشتے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں. اور تیسری خرابت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ایک بعد دیگر، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کے لیے نہ یہ شرف حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہوں. یہی وجہ ہے کہ سارے جہاں میں آپ ذوالنورین کے لقب سے ممتاز ہیں. ذوالنورین 2 نور والے، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ آپ کی خصوصیت ہے، کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے. بہرکیف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول بارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور قریش کے معززین میں آپ کا شمار ہے، اور اسلام میں سابقین اولین میں سے ہے. السابقون الاولون فرمایا گیا. فضیلت کس کی ہے؟ جو اسلام میں سبقت لے جائے. مکی صحابہ، مہاجرین، تمام صحابہ میں ان کی فضیلت ہے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق اور جانشین ہیں، خلیفہ سوم ہیں آپ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں. اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو خلافت کی جیسی ترتیب ہے، فضیلت کی بھی وہی ترتیب ہے. عشر مبشرہ میں شامل ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخین اکبرین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بعد اکرم الخلق، یعنی ساری مخلوق میں یہ 2 کے بعد جو ہے آپ افضل ہے، اکرم ہے، مکرم ہے اور افضل الناس ہیں. اور بارگاہ نبوت کے محبوب و معتمد صحابی، خلوت و جلوت کے رازدار اور انتہائی جان نثار ہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ادبا سے کر دیا تو اس کی خبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی. یعنی ابو لہب کے بیٹے ادبا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا تھا. وداعی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا. تو اس وقت تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس خبر سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ملال ہوا اور یہ حسرت ہوئی کہ کاش میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا. یہ آپ کی دلی خواہش تھی آپ کی، چونکہ آپ خرابت میں بھی تھے. آپ 2 طرف سے، ننیال سے بھی ددیال سے بھی آپ کا تعلق تھا، تو آپ کی خواہش عین خواہش تھی. تو یہ سوچے ہوئے اپنی خالہ سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے تذکرہ کیا. خالہ صاحبہ نے ان کو اسلام کی ترغیب دی. وہاں سے چل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو اپنی خالہ کی بتائی ہوئی باتیں جو انہوں نے اسلام کی ترغیب دیتے ہوئے کہی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتوں کو سراہتے ہوئے خود بھی دعوت اسلام پیش کی اور فرمایا افسوس ہے عثمان، اب تک دعوت حق تم نے قبول نہیں کی. تم تو ہوشیار اور سمجھدار آدمی ہو، حق اور باطل کو پہچان سکتے ہو. یہ بات جن کو تمہاری قوم پوچھتی ہے، یہ بت، یہ پتھر کے بت، بے جان بت تمہاری قوم ان کو پوچھتی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں. یہ فرضی معبود ہے، یہ اپنے من گھڑت طور پر انہوں نے معبود بنا لیا ہے اس کو. یہ باطل ہے، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ بت جن کو تمہاری قوم پوچھتی ہے، کیا گونگے پتھر نہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
یہ سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک آپ نے سچ کہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا کہ واقعی یہ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بے جان ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لے آئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ انہی دنوں میں ابو لہب کے بیٹوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، چونکہ نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح ہوا تھا بدائی نہیں ہوئی تھی، اب طلاق واقع ہو گئی۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان و رضا سے تھا۔ طبرانی نے معجم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الی ازواج کریمتی عثمان بن عفان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی ہے کہ میں اپنی کریمہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس وقت یہ بات مکہ مکرمہ میں بہت مشہور ہوئی، احسن الزوجین راہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان، سب سے اچھا جوڑا جو دیکھا گیا ہے وہ رقیہ و عثمان ہے، اتنا حسین جوڑا۔ علماء تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن اور جمال کے وقت سے خوب نوازا تھا۔ صاحب تاریخ الخمیس اپنی تاریخ میں اور محب الطبری اپنی کتاب ذخائر العظمیٰ میں اسے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ رَائِعٍ، یعنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عمدہ جمال کی حامل تھیں۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی اور بیاہ ہوا ہے تو اس دور کے قریش کی عورتیں ان زوجین پر رشک کرتی تھیں کہ کتنا حسین جوڑا ہے، اور دونوں کے حسن و جمال کو اس طرح بیان کرتی تھیں، یعنی قریش کی عورتیں کہتی تھیں کہ انسان نے جو حسین ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نکاح پہ صحابیہ سعدہ بنت قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان باصفہ کو اپنے قول سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہدایت اور رہنمائی بخشی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ ایسے 14ویں کے چاند کی طرح تھے جو افق میں سورج کو شرما رہا ہو۔ یہ حسن و جمال کے مالک تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مکے میں جو ہے ابتدائی دور تھا، کفار و مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر مختلف قسم کے دباؤ ڈالے جا رہے تھے، تکالیف پہنچائی جا رہی تھی، اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا، طرح طرح کی اذیتیں اور مصائب و تکالیف کا اہل اسلام کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے یہ مشورہ دیا کہ حبشہ کی طرف اگر تم سفر اختیار کر لو تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ حبشہ کا بادشاہ ایسا شخص ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں لوگ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکیں گے، وہاں لوگوں پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی ہے اور وہ پرامن علاقہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی کشادگی کی صورت فرما دیں گے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے
چند لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے. یہ لوگ اہل اسلام کے فتنے سے بچنا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے گھر سے نکل پڑے تھے. اور یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی. اسلام میں 2 ہجرتیں ہوئے. تو پہلی ہجرت جو ہوئی مکے سے حبشہ کی طرف، یہ پہلی ہجرت ہوئی. اور دوسری ہجرت جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. تو یہ 2 ہجرتیں ہیں جو اہل اسلام کو پیش آئی. قرآن مجید میں مہاجرین کے حق میں بہت سی فضیلت کی آیات آئی ہیں کہ جو مہاجرین جو ہجرت کرنے والوں کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یعنی جو لوگ ستم رزیدہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیا، ان لوگوں کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. بشارت ہے جو ہجرت کیے ہیں. تو یہ پہلی ہجرت ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. یہ آیت قرآنی عام ہے اور ہر اس ہجرت کو شامل ہے جو دین کی خاطر ہو. دین کی خاطر جو بھی ہجرت کرے گا وہ اس بشارت کا مستحق ہوگا. مہاجرین حبشہ بھی اس میں شامل ہے. وہ ان فضیلتوں کے حامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب و شدائد پر مرتب فرمائے اور انہیں بڑے انعامات سے نوازا ہے. مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت فرمائی ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا یہ پہلا قافلہ تھا. تو پہلا قافلہ جو ہجرت کر رہا ہے ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہجرت کرنے والے، اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبوت کے 5ویں سال میں ہجرت حبشہ کا یہ واقعہ پیش آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کا شرف پہلے حاصل ہوا. سب سے پہلے آپ ہجرت کی. ان کو اپنے خاوند کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہوئی. دین کی حفاظت کی خاطر سفر کے مصائب برداشت کرنا کوئی معمولی شرف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت کرنے والوں کی خیر و عافیت کے احوال ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکے. جو لوگ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، وہاں پر کوئی رابطہ نہیں، ان کے حالات معلوم نہیں ہو سک رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق پریشانی و فکر لاحق تھی. اسی دوران قریش کی ایک عورت حبشہ کے علاقے سے مکہ معظمہ پہنچی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حال احوال دریافت فرمائے تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیسی حالت پر دیکھا ہے؟ تو اس نے ذکر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے لے جا رہے ہیں اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے. تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ دعائیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہے، دونوں کا مصاحب ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی صحبت ہے ان کے ساتھ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی. پہلے شخص ہو گئے آپ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں. مہاجرین حبشہ نے حبشہ کے علاقے میں ایک مدت گزاری، پھر وہاں سے مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے. ان مہاجرین حبشہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت واپس ہوئے. اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے. ہجرت حبشہ کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ منورہ کے لیے تیار ہو گئے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مدینہ منورہ کی طرف دوسری ہجرت کی.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 2 ہجرتوں کے مہاجر ہیں. ذوالنورین 2 نور والے ہیں آپ، اور 2 ہجرتوں والے ہیں. 2 نور والے بھی ہیں اور 2 ہجرتوں والے بھی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے راستے میں دین کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت اور دوسری مرتبہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا شرف عطا فرمایا ہے. 2 بار ہجرت کی فضیلت ایک بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا. اس سلسلے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان 2 ہجرتوں سے مشرف ہوئی اور ان کو یہ عظیم فضیلت حاصل ہوئی. 2 بار ہجرت کی فضیلت اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ ہم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے میں تم سے سبقت کی، پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سے زیادہ حقدار ہیں. یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شکایت کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی اور فرمایا کہ لہو ولی اصحابی ہجرہ واحدہ ولکم انتم اہل السفینہ ہجرتان، یعنی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت ہے. یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مکی صحابہ جو مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے ہیں وہ ایک ہجرت کیے ہیں، اور اہل سفینہ یعنی ہجرت حبشہ میں کشتیوں پر سواری پیش آئی تھی. جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے وہ کشتیوں میں سوار ہوئے تھے، تو اہل سفینہ کہتے ہیں. کشتیوں کے بغیر اس زمانے میں حبشہ کی طرف سفر نہیں ہوتا تھا، اس لیے مہاجرین حبشہ کو اہل سفینہ کشتی والوں میں سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جو حبشہ کی طرف ہجرت کیے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے 2 ہجرتیں ہیں، تمہارے لیے 2 گنا ثواب ہے، 2 گنا ثواب ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے ہجرت فی سبیل اللہ کی سنت کو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر قائم کیا. آپ نے سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 ہجرتیں کی، پہلی ایک حبشہ کی طرف، دوسرے مدینہ منورہ کی طرف. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا انہما لیول من ہاجر، بعد لوط و ابراہیم، لوط علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے صرف ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. اس صاحبزادے کی ولادت حبشہ میں ہوئی تھی. اسی نام کی نسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی. اپنے والدین کے ساتھ نواسے رسول اللہ عبداللہ مدینہ پہنچے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریباً 6 سال کے تھے کہ ان کی آنکھ میں ایک مورخ نے ٹھونک لگا کر زخم کر دیا جس کی وجہ سے ان کا چہرہ متورم ہو گیا. پھر وہ ٹھیک نہ ہو سکا، اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے. 6 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے تھے، آپ کا وصال ہو گیا. یہ اپنی والدہ کے بعد جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے. جب صاحبزادے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہوئے. اسی پریشانی کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھا کر گود میں لیا. آپ کی آنکھیں اشبار ہوئیں اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و شفیق بندوں پر رحم فرماتا ہے. اس کے بعد نماز جنازہ خود پڑھی، پھر دفن کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر میں اترے اور ان کو دفن کر دیا.
اس تمام واقعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک غم تھے اور اپنے سامنے اپنے نواسے کے حق میں ہدایت فرمائی اور ان کے موافق یہ سارے انتظامات مکمل ہوئے. انسان کا اپنی اولاد سے فطری طور پر قلبی تعلق ہوتا ہے. جب بھی اولاد پر مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر صبر و سکون کرنے سے ہی یہ مرحلہ طے ہوتا ہے. اس موقع پر اس طرح کیا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں سے شمار ہوتے تھے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے گوشت کا پیالہ بھر کر عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان بن عفان کے گھر پہنچا دیں. پس میں یہ ہدیہ لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھی. میں نے وہ ہدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دونوں کی خدمت میں پیش کیا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عمدہ جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا. میاں بیوی دونوں حسن و جمال میں بڑے فائق تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادمہ عنایت فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ بھی عطا فرمایا اور ہدیہ ارسال فرمانا. یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کریمہ اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مبذول رہتی تھی اور یہ دائماً قائم رہتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے ہاں بعض اوقات تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے احوال کی خیریت دریافت فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے. اس وقت وہ اپنے شوہر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دھو رہی تھیں. نبی کی صاحبزادی ہیں، اب شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، سر کو دھو رہی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے بیٹی اپنے شوہر عثمان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کرے اور حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزاریں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اصحاب میں سے خلق اخلاق میں میرے ساتھ زیادہ مشابہ ہیں. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مشابہ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ کانا خلقہما قرآن فرمایا گیا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے. انک لعلی خلق عظیم فرمایا، قرآن نے آپ کے اخلاق کا خطبہ پڑھا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ کمال شفقت تھی اور وقتاً فوقتاً ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. نیز ان صاحبزادیوں کے اپنے اپنے ازواج کے ساتھ نہایت شائستہ تعلقات تھے. وہ اپنے زوج کی خدمت گزار بیٹیاں تھیں اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی بہتر طور سے خدمت میں چلائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمدہ رابطہ رکھتے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق میں عثمان میرے زیادہ مشابہ ہیں. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بہت بڑی عظمت ہے جو زبان نبوت سے بیان ہوئی. اخلاق میں سیدنا عثمان جو ہے میرے مشابہ ہیں. اللہ اکبر. مدینہ منورہ میں قیام کے دوران 3 ہجری میں غزوہ بدر واقعہ پیش آیا. 3 ہجری کی بات ہے، ہجرت فرمانے کے 3 سال بعد، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تھے. اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً بیمار ہو گئی. 3 ہجری. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر سوزش والے آبلے اور زخم پڑ گئے تھے. ادھر غزوہ بدر کی تیاری تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی غزوہ بدر میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رقیہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے یہاں مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہیں، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم فرما دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ بدر کے لیے نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، بلکہ بیوی کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مدینہ منورہ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، بیوی کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان حالات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا تھا کہ میں بھی غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدر او سہم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی تمہارے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر ہے، اور مال غنیمت میں بھی تمہارے لیے حصہ ہے۔ تو آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بیوی کی خدمت میں مصروف رہے، آپ تیمارداری میں مصروف رہے، تو بیوی کی خدمت کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ جب شوہر بیمار پڑے تو خدمت کرے، تو اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ بیوی کی تیمارداری کرے، خدمت کرے۔ یہ ظلموریدی نہیں کہلاتی، یہ بیوی کی غلامی نہیں کہلاتی ہے، بلکہ زندگی میں زوجن ایک دوسرے کے معاون بنے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں، خدمت کریں ایک دوسرے کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی خدمت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شامل ہونے سے روکا تھا۔ گویا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبوی کے تحت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے رکے تھے، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے دیگر مجاہدین کے ساتھ باقاعدہ حصہ دیا گیا، اور اجر و ثواب میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر کا شریک قرار دیا گیا۔ گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کی خدمت کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا۔ اللہ اکبر، نبی کی صاحبزادی ہیں، آپ کی خدمت کا اجر ہے وہ کہ جہاد میں شریک ہونے کا ثواب۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ بہت بڑی عظمت ہے جو زبان نبوت سے صادر ہوئی، یہ فضیلت کہ ان کی خدمت جہاد غزوہ بدر کے برابر شمار ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں رمضان المبارک میں پیش آیا۔ جنگ بدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر میں تشریف ہوئے۔ ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کفن و دفن کی تیاری کی گئی، اور یہ تمام امور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف وفات کے وقت 21 سال تھی۔ جس روز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اسی روز سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ عین اسی وقت جب خبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، ابھی دفن کر رہے تھے کہ اللہ اکبر کی آواز آئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ تکبیر کیسی ہے؟ لوگوں نے توجہ سے دیکھا تو نظر آیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہیں، اور معرکہ بدر سے مشرکین کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔